والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنج تن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنج تن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ہر بار اپنے منگتوں پر ہر بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر تم جو بناؤ بات بنے گی میرا تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں لاج رہے گی دونوں جہاں لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے پھر بھر دو کاسا پنج تنی خیر سے بھر دو کاسا پنج تنی خیر سے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں امام دے دو پنج تن کے نام ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے سبحان اللہ نہایت ہی قابل صد احترام حاضرین کرام آج کا جمعۃ المبارک حضور غوث العالمین محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر الحسنی والحسینی گیلانی والجیلانی ولیوں کے امام و پیشوا دربار رسالت مآب کے محبوب ترین فرزند کمال ہے آپ کی کرامات زبان زد عام وقت کے ہر دور کے سیکا راویوں سے آپ کی کرامت تواتر کے ساتھ روایت ہے آپ کی کرامت اتنا ہے انگنت ہے اور کمال ہے کہ ولی ایسے نہیں بنتے یار ولی ایسے نہیں بنتے ولی تب بنتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے اللہ کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا نبی نہیں بن سکتا اور میں اللہ کے بغیر ان کی مشیت و ارادے کے بغیر جنتی کیسے بن سکتے کبھی غور کیا اس جملے پر اور تب جنتی بنیں گے
چاہے گا. ولی تب ولی بنتا ہے جب رب چاہتا ہے, اور نبی تب نبی ہوتا ہے جب خدا چاہتا ہے. اور ولی بنانے کے گر بھی تو ہے نا, راستہ بھی ہے نا, طریقہ بھی ہے نا. سنیے بخاری شریف کی حدیث, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے میں سب سے زیادہ فرض کو پسند کرتا ہوں, مگر میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ میں انہیں اپنا مقرب بنا لیتا ہوں. میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ گل شک چ ویندی پئی ہے. میں حوالہ دیتے بخاری شریف دا پوری ذمہ داری دے نال. راوی سیدنا ابو ہریرہ جنہاں کو سب صحابہ تو زیادہ حدیثاں روایت تھیاں گن, وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہے. آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ حدیث کو نوٹ کر لیتے تھے, لکھنے کی عادت تھی. آپ کا حافظہ کمزور تھا, بھروسہ تحریر پر تھا, اس لیے آپ سے جو ہے وہ حدیثوں کی روایت کثرت سے ہے. آپ کے پاس مسودہ تھا سرکار کے فرمودات کا. آپ فرما رہے ہیں تو پھر اگلا جملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے جب یہ میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ان کو عطا کرتا ہوں. یہ حدیث لمبی ہے, اس حدیث میں یہ جملہ آیا ہے, یہ بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے نا تو میں اس کو عطا کرتا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ وہ اپنے لیے مانگتا ہے یا اپنے غلاموں کے لیے مانگتا ہے, وہ اپنے لیے مانگتا ہے یا اپنے دوستوں کے لیے مانگتا ہے. جب حدیث میں یہ قید نہیں ہے, مطلق ارشاد ہے, تو ماننا پڑے گا. جب نبی نے مقید نہیں کیا, رب نے قید نہیں لگائی کہ وہ اپنے لیے مانگے تو دوں گا, دوسروں کے لیے مانگے تو نہیں دوں گا. جب رب نے بات نہیں کی تو ہمیں کیسے حق پہنچتا ہے کہ یہ ولی سے مانگنا جائز نہیں ہے؟ بھائی بھی ولی تو وہی ہوتے ہیں نا جو رب سے مانگے تو رب ان کو اتنا دیتا ہے, وہ اپنے لیے مانگے تب بھی دیتا ہے, وہ کسی اور کے لیے مانگے تب بھی. کیوں؟ اس لیے ولی اس نبی کی امت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب جب کوئی آپ سے سوال کرے تو اس کو جھنکنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا, کیڑی سورت ہے؟ سورت والضحا, سورت الضحا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اے حبیب آپ سے سوال کرنے والے آپ کی دربار میں منگتے کھڑے ہیں, جو بھی مانگے دینے میں دیر نہیں کرنی. مالک بنایا, خزانے میرے ہیں, مالک تو ہے, جنت میں نے بنائی, غلام تو تیرے ہیں نا. اب زمین مدینہ پہ کھڑے ہو کر تیری مرضی آئے کہتا جا, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, بولتا جا میرا محبوبہ, بولتا تو جا, ڈگری میں دیتا جاؤں گا. اللہ اکبر, رسول اللہ, یا علی, سبحان اللہ. میرا ولیوں کے امام دے دو پنج تن کے نام, ہم نے جولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے, ہم نے جولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. یہ قرآن ہے نا. سوال کس سے کرنا چاہیے؟ بولو نا, سوال کس سے کرنا چاہیے؟ تو رب فرما رہا ہے وہ اما السائل فلا تنہر, محبوب وہ اما السائل فلا تنہر, جھڑکنا نہیں ہے, منگتے کو جھڑکنا نہیں ہے. کیا مانگے؟ فرمایا محبوبہ سوال کرے, میں نہیں کہتا, وہ دنیا مانگے,
وہ آخرت مانگے، وہ شریعت مانگے، وہ اولاد مانگے، وہ گھر بار مانگے، وہ مال و زر مانگے، وہ عہدہ دولت مانگے، ثروت مانگے، محبوبہ جو بھی جو مانگتا جائے محبوب دیتے جاؤ، خزانے جو تیرے ہیں۔ میرا جو محبوب ہے میں نے کون سی چیز چھپا رکھی ہے؟ جب اپنی ذات کو بھی تیرے سامنے رکھ دیا ہے، میں نے نہیں چھپایا۔ کنزن مخفین، میں تو چھپا خزانہ تھا، محبوب تیری وجہ سے میں نے اپنی ذات کو بھی ظاہر کیا ہے۔ لولا کلم عزت الربوبیت، محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا، پتہ ہی نہ چلتا کہ رب کون ہے۔ اب رب رب پکارا جا رہا ہے تو محبوب ذکر تو میرا ہو رہا ہے مگر وجہ تمہاری ہے۔ بس میں نے تیرے لیے اپنی ذات کا بھی اظہار کیا، اپنی ذات کے چرچے کیے، لیکن محبوب جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں میرا ذکر ہوگا، کیونکہ تیری ذات میرا ذکر، تیری ذات میرا ذکر ہے۔ تم نہ ہوتے تو میرا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ میں جب خود کو بھی ظاہر نہ کرتا تو پھر میری پہچان کیسی ہوتی؟ میں نے خود کو ظاہر کیا، میری پہچان ہوئی محبوب آپ کے آنے کی وجہ سے، آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں۔ محبوب تیرے سے پیار جو ہے، تجھے ایسا ہنسی بنایا، آپ جیسا کوئی ہنسی نہیں بنایا۔ رب دیتا ہے پر کسی کے تھرو دیتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ محبوب کل کائنات کے ہاتھوں عطا فرمائے یا محبوب کی امت کے ولیوں کے ہاتھوں عطا فرمائے۔ پھر کہیں گے ولی سے مانگنا یہ جائز نہیں ہے، اٹھاؤ قرآن، اللہ کے لو تکفی الاشارہ، قرآن کا ایک جملہ، ایک کلمہ، ایک حرف اگر دل و دماغ تر و تازہ ہوں، اس کے محبت سے وہ مزین لبریز ہوں تو بات سمجھ آتی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام رب کا بندہ، رب کا نبی ہو کر کہہ رہا ہے کوئی ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کا واقعہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ اگر نبی سے کوئی غلطی کا عقیدہ رکھتا ہے تو پکا گمراہ ہے، وہ ہدایت پر۔ نبی کے بارے میں ذرا بھر بھی لغزش اور بھول چوک کا نظریہ رکھنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ورنہ اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو قرآن میں تو بھول چوک ہو جائے گی نا، نبی قرآن پہنچانے میں بھی تو غلطی کر سکتے ہیں نا، رب کی پہچان میں تو غلطی۔ اگر نبی سے کوئی غلطی کا معاملہ ذہن میں آتا ہے تو پورے اسلام کا یہ بہت بڑا ستون دھڑام سے نیچے آئے گا، ہمارے پلے اسلام نہیں ہوگا، پھر دین نہیں ہوگا، شریعت نہیں ہوگی، کلمہ نہیں ہوگا۔ زبان سے تو پڑھ رہے ہوں گے مگر اپنے نظریات سے اس کی نفی کر رہے ہوں گے۔ ہم تو وہ مسلمان ہیں 1,24,000 سے کم و بیش جتنا نبی آئے ہیں ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے وہ سچے کرے نبی تھے۔ ہر رسول و نبی پر ایمان ایک کی بھی نفی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے تو ہم اپنے نبی سے تو محبت کریں اور کسی نبی کا انکار کریں، نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جب غلطی نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے برگزیدہ اولو العزم انبیاء میں سے ان کا نام ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ملکہ بلقیس آ رہی تھی، وہ قریب تھی کہ آپ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو، اس وقت آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سینکڑوں میل تخت اٹھانے کے لیے مجمع عام میں، اور وہ بھی ان کے جو خاص درباری تھے ان سے پوچھا، ان سے سوال کیا، لے آؤ کوئی تخت لے آئے۔ کیا آپ اپنے رب سے سوال نہیں کر سکتے تھے؟ اچھا، ہر بات رب سے نہیں مانگی جاتی، بچے بھی باپ سے کہتے ہیں، باپ بھی خوش ہوتا ہے مجھ سے مانگے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ باپ کو رب نے دیا ہے نا، ذمہ داری دی ہے، کچھ ان پر فرائض عائد کیے ہیں، ذمہ داری سونپی ہے، ان کے خیال کی ڈیوٹی لگئی ہے، ان کی ضروریات کا بوجھ کاندھوں پہ ڈالا ہے،
کہہ دیا ہے کہ دوں گا میں، مگر تیرے ہاتھوں بچے پلیں گے۔ یہ نظام ہے، ولیوں کا نظام ہے، نبیوں کا ایک سسٹم ہے۔ رب کی کائنات میں انبیاء کی آمد ہوتی ہے، ان کا بیان ہوتا ہے، ان کی تبلیغ ہوتی ہے، ان کے دروس ہوتے ہیں، ان کی کیلو کال ہوتی ہے، ان کا ذکر و اذکار ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، ذمہ داری ہے۔ تو اب نبی حکم الہی کے بغیر تو سوال نہیں فرما رہے تھے، ہے کوئی؟ ایک جن کھڑا ہو گیا۔ کون کھڑا ہو گیا؟ اچھا، جن کی طاقت کو آپ لوگ بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اتنا کوئی جن کو نہیں بیٹھا، اگر ہو سی صحیح تو مسجد برکت نال نہیں چمبڑتا سا کو، جہاں قرآن کا ذکر ہو، تلاوت ہو۔ اچھا، جس گھر میں سورت بقرہ کی تلاوت کی جائے جن چھوڑ جاتے ہیں، ان کی حرکتیں اظہار ثانی تکلیف دے، ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سورت بقرہ کی برکت ہے، سورت رب کے کلام کی مدد، ان کی تلاوت سے ضرر چیزیں گھروں سے نکل جاتی ہے۔ اگر رہے گی تو پھر انسانوں کی طرح نہیں، جس طرح انسان دھوکہ دیتے ہیں، پھر قرآن کی برکت سے غیر ضرر ماحول میں رہیں گی، انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ پڑھ کے دم کر لو، تمہارا کڑا، اے تم کلام پڑھو تو تمہارے اوپر کڑا اور محفوظ فصیل کا کام دے۔ ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر پھر بھی کہتے ہو کہ ہم غیر محفوظ ہیں۔ ولی تو وہ ہے نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کیا نہیں دیکھا؟ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر ہے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، ہے کوئی مجمع میں ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے، نبی سوال کر رہا ہے، مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ لوگوں یہ مت سمجھنا نبی سے ولی کی طاقت زیادہ ہے، نہیں نہیں، نبی بتا رہے تھے کہ جب ولی کی طاقت دیکھو گے تو نبی کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا، جب غلاموں کی طاقت دیکھو گے آقا کی طاقت کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ہے کوئی؟ فرمایا جن بیٹھ جا، تیرے بارے میں تو بہت سارے یقین رکھتے ہیں کہ جن بڑی طاقت رکھتے ہیں۔ انا قوی امین، ایسا لفظ ہے نا کہ حضور میں بڑی طاقت رکھتا ہوں، لیکن دیر لگ جائے گی کہ ابھی محفل برخاست نہیں ہوگی، میں پہلے لے آؤں گا۔ بڑی طاقت ہے یار۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اب تجھے بھی آج دکھانا ہے کہ جن سے انسان کی طاقت کتنا ہے۔ اگر انسان ہو اور قرب الہی مل جائے، اگر نیک لوگوں کی صحبت میں، نیک لوگوں کے خاص قرب میں چلا جائے، اور وہ آصف بن برقیہ تھا، جب دوسری بار آپ نے آواز دی ہے کوئی، ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے، سارے جن چپ، کیونکہ جنوں کا سردار تو دعویٰ کر چکا تھا، اپنی خدمات پیش کر چکا تھا، لیکن اللہ کا نبی ٹھکرا چکا تھا کہ بیٹھ جا، یہ دیر ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد ایک انسان کھڑا ہوتا ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، کوئی انگریزی نہیں پڑھی، ریاضی میتھ، کوئی اور علم کا ماہر نہیں، اللہ کی کتاب کا جاننے والا ہے۔ علم من الکتاب، اہل علم تشریف فرمائے، من تبییدی آئے، پوری کتاب رب کی کتاب کا نہیں بلکہ اس کتاب کا کچھ علم رکھنے والا بیٹھا تھا۔ اس نے کہا قالا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سنی بیٹھا نا بھئی، محفل برخاست نہیں ہوگی کہ حضور میں پہلے لا کے، وہ بھی پہلے، برخاست کے بعد نہیں، برخاست نہیں ہوگی، محفل ختم نہیں ہوگی، پہلے میں تخت لا دوں گا۔ لیکن حضور سنیے، اس نے تو سن لیا تھا نا کہ وہ تو درخواست قبول نہیں ہوئی، تو مجھے اس سے جلد بازی کرنی ہے، جلدی لا کے دینا ہے، جلدی دعویٰ کرنا ہے۔ آپ نے عرض کی کہ حضور
آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ، قرآن فرماتا ہے جب دیکھا گیا تو تخت سامنے موجود تھا۔ میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ہم نے جولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ ولی نے لا کے رکھ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ کسی اور پیغمبر کی بارگاہ میں بیٹھنے والے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مدد لینی چاہیے، آپ نے کس سے مدد لے لی ہے؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہے جو کہے کہ جی میں لاہور سے 1.5 گھنٹے میں جاؤں گا بھی آؤں گا اور لے آؤں گا، اس کو میں چھوٹ دیتا ہوں؟ 1.5 گھنٹہ ہے، کوئی زہری وسائل بھی استعمال نہ کرے، مادی اسباب سے اجتناب کرے اور ایسی پرواز کرے 1.5 گھنٹہ، آنکھ جھپکنا تو سیکنڈ سے بھی کئی حصے کم یہ لمحہ ہے، تو ماننا پڑے گا لوگوں، اللہ کے جو ولی ہیں جب رب ان کو طاقت و قدرت دیتا ہے، یہ وفات زہری پردہ فرمانا ہے، نہ رب کسی سے ولایت چھینتا ہے مرنے کے بعد، نہ کسی سے ولایت، نہ ان سے غوثیت، نہ قطبیت، اور نہ ہی نبی و رسول سے نبوت و رسالت چھین لیتا ہے۔ جب ان کی رسالت و نبوت کا دنیا میں جب تھے ڈنکا بج رہا تھا، پورے اعزاز کے ساتھ مقام نبوت پر تھے اور مقام رسالت پر تھے، اسی طرح نبی کی امت کے ولی بھی اس دنیا کی زندگی میں بھی اسی آب و تاب کے ساتھ تھے، مرنے کے بعد اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، رحلت فرمانے کے بعد اپنی قبر انور میں بھی اسی اعزاز کے ساتھ تھے۔ لیکن یاد رکھنا، جو مومن کی قبر ہے وہ کچھ اور منظر پیش کرتی ہے۔ مومن کی قبر کو معمولی نہ سمجھنا، ولیوں کی دربار میں ان کی زندگی میں جا کر دعائیں کراؤ، اور جب وہ وصال پا جائیں ان کی قبروں پر جا کر پھر بھی دعا کرو، رب اس جگہ پر بھی تمہاری دعا کو جلد قبول فرماتا ہے۔ وہ مقام ہے، وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفرۃ النار، فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے، اور القبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، ولیوں کا وہ مقام ہے کہ مومنوں میں سے عظیم رتبہ رکھنے والے ولی کامل ہوتے ہیں، وہ مومن بھی ہے ولی کامل بھی ہیں، ان کی قبریں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے۔ ولیوں کی قبروں پر جا کر دعا کیا کرو، وہ جنت کے باغ کے ٹکڑے پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہو جب دعا کر رہے ہوتے ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہو جنت کا ٹکڑا، کرو رب سے دعا، وہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم جو جاتے ہیں منت مانتے ہیں، اے اللہ تیرے ولی کی قبر پہ آیا ہوا ہوں، اس ولی کامل کی عظمتوں کا صدقہ اللہ میری مشکل حل کر دے، اللہ کی قسم رب قبول فرما لیتا ہے۔ رب اپنے نیک بندوں سے حیا فرماتا ہے، لفظ حیا حدیث میں آیا ہے، اور رب سفید داڑھی سے بھی حیا، یہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ بندہ تجھے حیا نہیں آتی، رب ولیوں سے حیا نہیں کرتا، ان کا لحاظ نہیں کرتا، ان کو عزت نہیں دیتا، بڑ بڑ کرتا ہے کہ ولیوں کی درباروں پر شرک ہے، یہ بھی ناجائز ہے، جانا نہیں ہے، نہ جا اپنے باپ کی قبر پر، ولیوں کی قبریں ہیں بھی رونقوں والی۔ تو رب رسول سے بنا کے رکھ، اللہ کی قسمیں تو جا کسی بھی مزار پر، نہیں ہے رشتہ داری، نہیں ہے خاندان کے افراد، نہیں ہے حق ہمسائے، دور دراز کے لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ حضور غوث پاک کو کس نے دیکھا ہے؟ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ آج 11ویں شریف ہے نا، بڑی 11ویں شریف ہے، آپ کے وصال کا دن ہے، وہ نیک بندوں کی پیدائش کا دن بھی منایا جاتا ہے۔ ایسے نیک لوگوں کی پیدائش ملک، قوم، دین کے لیے بھی باعث برکت و رحمت ہوا کرتی ہے۔ علامہ اقبال کا مناتے ہیں، قائد اعظم کا مناتے ہیں،
یہ کیا تھے؟ کیا کام کیا؟